وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں زمین میں کوئی مصیبت آئے دوسرے لوگوں کو کوئی مصیبت آئے جانوروں کو یا کوئی بھی مصیبت آئے زمین میں یا وہ تمہاری جانوں میں آئے انسانوں کو آئے تمہیں براہ راست آئے یعنی انسان کو انسان کی جان میں کوئی مصیبت آئے کوئی بیماری کوئی ایکسیڈنٹ کوئی اس طرح کی چیز جس کا تعلق انسان کی جان سے ہے یا انسان کی جان کے علاوہ زمین میں کوئی مصیبت آئے کوئی واقعہ رونما ہو جس کا بڑا نقصان ہو اگرچہ وہ نقصان انسان کی جان کا نہ ہو جان کو نقصان نہ پہنچے لیکن مالی نقصان ہو جائے کوئی اور گھر تباہ ہو جائے کوئی اور نقصان ہو جائے زمین میں کوئی مصیبت آئے یا تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت آئے کوئی بھی مصیبت ہو نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں الا مگر فی کتاب وہ کتاب میں ہوتی ہے من قبل ان نبرأها اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ کتاب میں ہے کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ اللہ کی جو کتاب آسمانوں میں ہے اللہ کے پاس تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی مصیبت آئے تمہاری جانوں پر یا اس کے علاوہ زمین میں کوئی مصیبت آئے
چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، چھوٹا واقعہ ہو، بڑا واقعہ ہو، تو یہ تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ میں موجود ہیں اس مصیبت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ کوئی ایسی مصیبت ہو جو ہمارے جانوں میں آتی ہے، انسان اس سے ختم ہو جائے، یا انسان بیمار ہو جائے، ختم نہ ہو، بیمار ہو جائے، اور ایسی مصیبت بھی ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو، جان کو نقصان نہیں دیتی، لیکن انسان کے مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کسی اور کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پورا ایک علاقہ تباہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بالفرض لوگوں کی جان کا نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اصل میں عموم پیدا کرنے کے لیے ہے کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انسانوں کو مصیبت آئے یا انسانوں کے علاوہ زمین میں کہیں بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی واقعہ رونما ہو، اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی طاقت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں، اس سے پہلے کہ ہم مصیبت کو پیدا کریں، یعنی وہ مصیبت ابھی آئی نہیں تھی، وہ مصیبت آنے سے پہلے اللہ نے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی تھی، یہ بات کتاب میں لکھ دی تھی کہ یہ مصیبت آئے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت آئے تو انسان اب واویلا کرنے کی بجائے، انسان اب جزا فضا، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے، انسان جو ہے وہ صبر سے، حوصلے سے کام لے۔ وہ مصیبت جو انسان پر آئی ہے یا انسان پر نہیں آئی، اس کے مال پر آئی ہے، کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ بہت پہلے سے یہ طے تھا کہ مصیبت آنی ہی آنی ہے، وہ تو آئی اب ہے، رونما اب ہوئی ہے۔ وہ مصیبت آنے سے پہلے، اس مصیبت کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے تو اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے، اور کتاب میں بھی اللہ نے کب سے لکھ رکھا ہے یہاں تو وضاحت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ زمین و آسمان کے بھی پیدا ہونے سے پہلے وہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ زمین و آسمان ظاہری سی بات ہے، انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، انسان بعد میں پیدا ہوا ہے، یہ مخلوقات بعد میں پیدا ہوئی ہیں، تو زمین و آسمان تو بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جی اربوں سال پہلے زمین و آسمان بنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی واقعہ ہے، یہ لوح محفوظ میں ہوتا ہے، اس مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے بات موجود ہے۔ کب سے موجود ہے؟ زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے پہلے۔ کتنا پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے؟ زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں اللہ نے ہر چیز لکھ دی تھی۔ جب اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اب یہ جو لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا گیا، یہ کتنے لاکھوں سال، یہ کتنے کروڑوں، کتنے اربوں سال پرانی بات ہے، اللہ کو پتہ ہے جب اربوں سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے ایک چیز لکھی جا چکی ہے، ایک چیز طے ہو چکی ہے، اور وہ ہو کے رہنی ہے، وہ آج سے لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے طے ہو چکا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال کے بعد یہ ہوگا۔ تو جب اتنا عرصہ پرانا یہ بات لکھی ہوئی ہے تو وہ بات ہو کر رہے گی۔ اب وہ یہ تو نہیں کہ وہ کام نہ ہو، وہ نقصان ہو کر رہنا ہے، وہ مصیبت آ کر رہنی ہے۔ جب وہ آ کر رہنی ہے تو انسان اس کو اللہ کا لکھا سمجھ لے، انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، انسان اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لے۔ برداشت کرے گا، صبر کرے گا تو انسان کو ثواب ملے گا۔ اللہ نے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھی مقام رکھا ہے، بغیر حساب کے، آخرت میں بھی بغیر حساب کے اللہ نے مقام رکھا، جنت رکھی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے، اور جنت جو ملتی ہے، جو ملے گی، وہ صبر کے بدلے میں ملے گی۔ سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے جنتی لوگوں پر سلام بھیجیں گے اور وہ کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا۔ تو صبر کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، صبر کرنے کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرے، اس کو اللہ کا لکھا سمجھ کر، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، صبر کرے۔ اور اگر ایک انسان صبر نہ کرے تو ہونا تو پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ صبر نہ کرنے سے یہ تو نہیں کہ وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ لکھا ختم ہو جائے گا، وہ مصیبت نہیں آئے گی، مصیبت تو پھر بھی آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اگر ایک انسان صبر نہ کرے تو کس کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی بگاڑے گا، اپنے آپ کو ٹینشن کا مریض کرے گا، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں آئی،
وہ اپنے آپ کو ہی بیمار کرے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، مایوس ہو جائے گا، کفر کا ارتکاب کرے گا۔ مایوسی کفر ہوتا ہے۔ پھر اس کے انسان کے جسم پر کتنے منفی اثرات ہوتے ہیں، انسان کو کتنی بیماریاں لگتی ہیں۔ تو کتنی انسان کو بیماریاں لگتی ہیں، کتنا انسان کا نقصان ہوتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے اور اللہ کے احکامات پر سر تسلیم خم نہ کرنے کی وجہ سے۔ جب ایک انسان یہ بات مان لیتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ نے لکھ رکھی تھی اور یہ مصیبت آنی ہی تھی، چاہے میں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کروں، چاہے میں جزا فضا کروں، چیخ و پکار کروں، دونوں صورتوں میں مصیبت تو آنی تھی، مصیبت تو ٹل نہیں جائے گی۔ اگر ایک انسان اس کو اللہ کا لکھا سمجھ لے تو انسان کو صبر آ جاتا ہے، انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صبر کروں گا، مجھے دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی ثواب ملے گا، تو وہ انسان کے لیے مصیبت کئی دفعہ ذہنی طور پر سکون کا، راحت کا باعث بن جاتی ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے کتنا اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں، اللہ فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، بھوک سے، خوف سے، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، دنیا کے اندر آزمائش ضرور ہوگی۔ وبشر الصابرین، جو لوگ اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر انہیں کوئی مصیبت آ جائے، جان بچ جائے، ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی ان کی اولاد فوت ہو جائے، کوئی اور ان کا نقصان ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ چیز ختم ہو گئی، یہ چیز تباہ ہو گئی، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ وہ اس کو اللہ کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ رویہ رکھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور جو لوگ صبر نہ کریں، حوصلہ نہ کریں، انہیں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا، انہیں کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ مصیبت ہمیں ہی آنی تھی، وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے اور انہیں سکون نہیں آتا، صبر نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ انسان یہ حقیقت مد نظر رکھے کہ انسان کو کوئی مصیبت آئے یا اس دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے، وہ مصیبت ابھی آتی نہیں ہے، آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں تو وہ بہت پہلے سے ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے، وہ آ کر رہنی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی انسان سے۔ تو انسان کا کام ہے اس کو برداشت کر لے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2653، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ لی، قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی اللہ نے تقدیر لکھ لی۔ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں، اس کو لوح محفوظ میں۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا قلم لکھ، قلم نے عرض کیا کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا لکھ لے، اللہ کے حکم سے قلم نے لکھ لیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صادق المصدوق ہیں، جو سچے ہیں، ان کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اپنی سچی زبان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ لی، زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے پہلے۔ بقول سائنسدان اربوں سال پہلے زمین و آسمان بنے ہیں، اس سے بھی پہلے اللہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ کب؟ اس سے پہلے کتنا عرصہ بھی 50,000 سنہ،
زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے. وعرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس وقت اللہ نے یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ لی تھیں. جو چیزیں لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے کی لکھی ہیں، تو ان کے وقوع پذیر ہونے پر ہم جزا فضا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم واویلا کیوں کرتے ہیں؟ اتنا پرانی وہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آئے زمین میں، نہیں کوئی مصیبت آتی زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، وہ پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور کوئی بندہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ کیسے ممکن ہے اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے ایک چیز لکھ لی، یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کو کیسے پتہ تھا اتنا پہلے. اللہ فرماتے ہیں کسی کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے. یہ کسی مخلوق کی، کسی عاجز کی، کسی ناقص کی بات نہیں ہو رہی. یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، جو اللہ رب العالمین ازل سے ہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے اور جو چاہیں وہ کریں. اللہ رب العالمین کی صفات بھی غیر محدود ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ایک چیز کے وقوع پذیر ہونے سے لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے لکھ لیں. اس کو صرف انسان کو بتانا مقصود ہے. جب ایک چیز اتنی پرانی لکھی ہوئی ہے تو تم آج اس پر جزا فضا کیوں کر رہے ہو، اس پر شکایت کیوں کر رہے ہو اللہ سے؟ یہ وہی تقدیر ہے جس پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جس طرح اللہ پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر، جنت جہنم پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اسی طرح جو ہماری تقدیر ہے، اچھی ہو یا بری، ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہونا ہے، برا ہونا ہے، اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وہ ہمارے حق میں ہمیں اچھے لگیں، ہمیں وہ برے لگیں وقتی طور پر، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ان فیصلوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جبریل امین علیہ السلام نے انسان کی شکل میں آئے تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت جبریل نے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 6 چیزوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر. تو یہ جو تقدیر ہے، یہ جو مصیبت آتی ہے زمین میں، یہ جو ہماری جانوں میں مصیبت آتی ہے، یہ بھی تو تقدیر ہے. تو اس تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان ہے. اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا یہ تو کفر ہے. جو اس پر جزا فضا کرے گا گویا کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اتنا بڑی مصیبت مجھ پر ہی کیوں ٹوٹی، یہ فلاں پر کیوں نہیں ٹوٹ گئی. یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے. اللہ کی تقدیر کے انکار کے مترادف ہے یہ بات. جب انسان شکوہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے فیصلے پر، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے انسان اللہ سے شکوہ کرے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے انسان کیوں بنا دیا، آپ نے مجھے کوئی حیوان کیوں نہ بنایا. یا انسان اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے اے اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں جانور کو جانور کیوں بنا دیا، کتا کیوں بنا دیا، اسے آپ نے انسان کیوں نہیں بنا دیا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو حبشی بنا دے، کسی کو اللہ تعالیٰ کالا بنا دے، کسی کو اللہ تعالیٰ گورا بنا دے، کسی کو امیر خاندان میں پیدا کر دے، کسی کو غریب خاندان میں پیدا کر دے، کسی پر کوئی نعمت آ جائے، کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کے فیصلے ہیں. اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نہایت علم اور حکمت کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، اللہ علیم خبیر ہے، اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، نہایت باریک بین خبردار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. ہمیں ایک چیز مصیبت لگتی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ چیز ہمارے لیے حقیقت میں کتنی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے. تو ہمیں تعلیم دی کہ انسان کو کوئی مصیبت آئے، وہ انسان کو آئے یا زمین میں کہیں بھی مصیبت آئے، انسان ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، اس کو لوح محفوظ میں، اس مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے. اس مصیبت کو پیدا ہونا تو وہ تو مصیبت اب پیدا ہوئی ہے، زمین و آسمان کے بھی پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے. اللہ کو صرف پتہ نہیں ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کو.
اور کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ چیز اللہ کے لیے مشکل ہے، فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ہر چیز ہمیں جو مصیبت بھی آئے، جو مسئلہ بھی ہو، وہ زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، اس ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا اس ماننے سے مصیبت آسان ہو جائے گی؟ کیا اس ماننے سے کوئی تبدیلی ہو جائے گی؟ ہاں جی، اس ماننے سے مصیبت آسان ہو جائے گی۔ اس بات کو ماننے سے انسان کو سکون مل جائے گا۔ واقعہ نہیں بدلے گا، حقیقت نہیں بدلے گی، وہ مصیبت ہی رہے گی، لیکن انسان اس کو صبر سے جھیل لے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اللہ نے تمہیں یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تم اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ نے یہ بات زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ رکھی ہے۔ یہ بات اللہ نے کتاب میں لکھ رکھی ہے، یہ بات کتاب میں موجود ہے بہت پہلے سے، اس پر ایمان رکھو۔ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تاکہ نہ تم افسوس کرو اوپر اس کے جو تم سے چھن گیا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم فخر کرو، نہ تم غرور کرو، نہ تم خوش ہو ساتھ اس کے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اگر ایک انسان کو پتہ ہو کہ جو بات آج ہوئی ہے یہ بات زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، تو ایک انسان جب انسان کا اللہ نہ کرے اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس کا باپ یا اس کا بچہ فوت ہو جائے، اور انسان کو پتہ ہو یہ بات تو آج سے زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی کہ میری زندگی میں میرا عزیز فوت ہو جائے گا، تو انسان کو اس چیز کے چھننے پر وہ افسوس نہیں ہوگا، وہ غم نہیں ہوگا جو انسان کو اصل میں ہونا تھا۔ جب انسان کو پتہ لگے کہ یہ بات تو ہمیشہ سے طے تھی، اللہ نے ہمیشہ سے لکھ رکھی تھی، یہ بات تو لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے طے تھی کہ فلاں تاریخ کو میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آنا ہے، جب یہ بات میری پیدائش سے بھی پہلے لکھی جا چکی تھی کہ 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آنا ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے یہ طے تھا۔ اگر یہ طے تھا، آج ہو گیا ہے، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، آج وہ وقت آ گیا ہے، آج ہو گیا ہے، وہ تو وقوع پذیر ہونا ہی تھا۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ یہ وقوع پذیر ہونا ہی تھا تو انسان کو اس کے چھننے پر وہ غم نہیں ہوگا جو عام حالت میں غم ہوتا ہے انسان کو۔ اور اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی تھی، یہ بات پہلے سے طے تھی، اتنا پرانا عرصہ پہلے سے طے تھی، تو جس طرح انسان کو کسی مصیبت پر زیادہ غم نہیں ہوگا، وہ مصیبت کو حوصلے سے جھیل سکے گا، اسی طرح اگر انسان پر اچانک کوئی رحمت ہو، اچانک کوئی بہت بڑی خوشی آئے، انسان کو پتہ ہو یہ خوشی بھی زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی تھی، یہ ہمیشہ سے لکھی جا چکی تھی میرے حق میں، تو انسان اس خوشی پر فخر اور غرور بھی نہیں کرتا۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے محنت کی ہے تو مجھے خوشی ملی ہے، یہ مجھے صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے، میں اتنا باصلاحیت ہوں مجھے ملی ہے۔ انسان کہتا ہے یہ تو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا۔ انسان اس خوشی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر یہ نعمت کی ہے اور اللہ نے تو یہ نعمت مجھ پر بہت پہلے سے لکھ رکھی تھی۔ انسان اس رحمت کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم خوش ہو اوپر اس کے جو تمہیں پہنچا۔ یہاں خوشی سے مراد عام خوشی نہیں ہے، یہاں خوشی سے مراد ایسی خوشی ہے کہ وہ انسان کو آپے سے باہر کر دے۔ ایسی خوشی فرح خوشی کو کہتے ہیں، اور فرح فخر کو بھی کہتے ہیں۔ ایک خوشی جائز ہوتی ہے، اگر ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے، ایک ہوتا ہے کہ انسان اس پر خوشی کا اظہار کرے، ایک جائز خوشی ہوتی ہے، اور ایک ناجائز خوشی، ناجائز فرح ہوتی ہے۔ جائز خوشی کیا ہے؟ جو اپنے حد اور حساب کے اندر ہو، انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس خوشی کی نسبت، اس رحمت کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور انسان اپنے آپ سے باہر نہ ہو، انسان دوسروں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، انسان اس رحمت کے ملنے پر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، لوگوں کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھنا شروع کر دے۔ ایک ایسی خوشی ہے، ایسی خوشی کا کوئی اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں انسان کو خوش ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے آپ کے، تو انہوں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے پہننا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ کی نعمت کے اثرات انسان پر نظر آئے. اللہ کو اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بندے پر کوئی رحم کیا ہے، کوئی نعمت کی ہے، تو اس نعمت کے اثرات بندے پر نظر آئیں. اگر اللہ نے کسی پر رحمت کی ہے اسے خوش ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ یہ نہیں اللہ نے کسی پر رحمت کی ہے یا کسی پر مصیبت کی ہے وہ بندہ منہ بنائے رکھے. مصیبت ہے تب بھی منہ بنائے رکھے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہے تب بھی منہ بنائے رکھے جی میں نے خوش نہیں ہونا. نہیں، ایک طبی خوشی ہے، وہ طبی خوشی مطلوب ہے، لیکن ایک خوشی وہ ہے کہ انسان خوشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، انسان اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح قارون نے کیا تھا. قارون کو اللہ نے مال دیا، اللہ نے دیا تھا. قارون نے کہا مجھے میری صلاحیت سے ملا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھنا شروع ہو گیا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع ہو گیا، جس کو تکبر کہتے ہیں. تکبر کا مطلب ہے بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو گیا. وہ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے سارا مال، یہ ساری دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ جو فرح ہے، یہ جو خوشی ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قارون کے قصے میں کہ جب قارون نے اس تکبر کا اور اس خوشی کا اظہار کیا جو ناپسندیدہ ہے، تو قارون کو نیک لوگوں نے سمجھایا. انہوں نے سمجھایا. سورہ قصص آیت نمبر 76 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. فبغى علیہم، لیکن اس نے بغاوت کی، اس نے زیادتی کی اپنی قوم پر. وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، وہ اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کے کمروں کی چابیاں غلاموں کی ایک بڑی جماعت کو جھکا کے رکھتی تھی. ان خزانوں کے کمروں کی چابیاں غلاموں کی ایک جماعت کی گردنیں جھکا دیتی تھی. پرانے زمانے میں وہ جو چابیاں تھی کمروں کی، بڑی بڑی چابیاں، وہ گردنوں میں لوگ لٹکا کے رکھتے تھے غلام. تو ان کمروں کی، خزانوں کے کمروں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جماعت غلاموں کی وہ ان کو اٹھاتی تھی چابیوں کو، تو ان سے اٹھائی نہیں جاتی تھی چابیاں، گردنیں جھک جاتی تھیں ان کی. اتنا مال تھا. اذ قال له قومه، جب کہا اس کو اس کی قوم نے لا تفرح، اترا نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ وہ خوشی ہے جو ناپسندیدہ ہے. یہاں خوشی سے مراد میں نے اس لیے اس کا معنی خوشی نہیں کیا، میں نے اس کا معنی کیا اتراؤ نہیں. یہ اترانا، یہ فخر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. فرح کا ایک معنی، عربی لفظ فرح کا ایک معنی عام خوشی ہوتا ہے، اور فرح کا ایک معنی اترانا، فخر کرنا، غرور کرنا. تو ایک خوشی جائز ہے جو حدود کے اندر ہو، اور ایک خوشی، اور یہ پسندیدہ ہے، اور ایک خوشی ناجائز ہے جس سے مراد فخر اور غرور والا اترانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا کہ مصیبت تو پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے ہر چیز پہلے سے اس لیے لکھ رکھی ہے تاکہ تمہیں جو مصیبت پہنچی تم اس مصیبت پر غم نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی رحمت پہنچے، کوئی نعمت پہنچے تو تم اس پر اتراؤ نہیں. یہاں ولا تفرحوا سے مراد اترانا ہے. یہاں وہ خوشی مراد ہے جو ناپسندیدہ ہے. یہاں وہ غم مراد ہے جو ناپسندیدہ ہے، تاکہ تم کسی چیز کے چھننے پر وہ غم نہ کرو جو ناپسندیدہ ہے، جو حرام ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے. تم وہ غم نہ کرو کسی چیز کے چھننے پر، اور تم کسی چیز کے ملنے پر وہ خوشی نہ کرو جو خوشی ناپسندیدہ ہے. یہاں وہ غم مراد نہیں ہے جو جائز ہے، جائز غم بھی ہے. ایک انسان کو مصیبت ہے، انسان کو غم ہوتا ہے، جائز ہے. ایک غم جو اپنی حدود کے اندر رہے، انسان کا دل غمگین ہو جائے، انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، لیکن انسان اپنے آپ پر کنٹرول کیے رکھے. لیکن انسان ہے، جذبات سے بنا ہوا ہے، انسان کے جذبات ہیں. انسان مصیبت آتی ہے غمناک ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے خوش ہوتا ہے. انسان کے اندر جذبات ہیں، وہ عام انسان ہو کہ وہ ولی ہو کہ وہ نبی ہو، ایک فطری جذبات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ دل غمگین ہے. آپ کے حدیث مبارکہ کا ترجمہ،
آپ نے فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو میرے رب کو راضی، جو میرے رب کو ناراض نہ کرے، جس پہ میرا رب راضی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل میں غم موجود ہے، آنکھیں نم ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو یہ دل غمگین ہونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، یہ منع نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اللہ سے شکوے نہ کرے، اللہ سے شکایتیں نہ کرے، وہ شکوے شکایتیں جو منع ہے، لیکن اگر ایک انسان پر مشکل آئے، انسان اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ کے سامنے رات کو ہاتھ دراز کر دے اور اللہ سے شکایت کرے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ مجھ پر مصیبت آئی ہے، یہ آپ نے ہی بھیجی ہے، اس کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں، آپ ہی میرے دل کو تسلی دیں، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم، اپنے دکھوں کی شکایت اللہ سے ہی کرتا ہوں، میں لوگوں سے نہیں کرتا، میں لوگوں کے سامنے شکوہ نہیں کرتا۔ یہ غم جائز ہے، یہاں اس غم کی بات نہیں ہو رہی۔ کوئی خوشی ملے، کوئی رحمت ملے، اس پر ایک حدود کے اندر خوش ہونا جائز ہے، یہاں وہ اس خوشی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں وہ غم اور وہ خوشی کی بات ہو رہی ہے جو ناجائز ہے۔ تو اگر ایک انسان اس بات کو مان لے کہ زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے پہلے دنیا میں جو مصیبت آنی ہے وہ بھی لکھی جا چکی ہے، اور دنیا میں انسان پر جو رحمت آنی ہے وہ بھی لکھی جا چکی ہے، تو نہ تو انسان کسی چیز کے چھننے پر وہ غم کرے گا جو ناجائز ہے، اور نہ انسان کسی چیز کے ملنے پر وہ خوشی، وہ تکبر کرے گا جو ناجائز ہے۔ انسان سمجھے گا کہ یہ اللہ نے لکھ رکھا تھا، مجھے مل گیا، مجھے صبر کرنا ہے۔ انسان سمجھے گا یہ جو مجھ پر نعمت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے نہیں آئی، میری صلاحیت تو اب پیدا ہوئی ہے، اللہ نے تو یہ چیز ہمیشہ سے لکھ رکھی تھی، بہت پہلے سے لکھ رکھی تھی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، انسان اس کو اللہ کا کرم سمجھے گا۔ جب انسان کسی چیز کو اللہ کا کرم سمجھے گا تو انسان اس پر اترائے گا نہیں۔ یہ بہت زبردست اصول، بہت زبردست حقیقت مسلمان کے لیے اللہ نے بیان کر دی، اور جس کا اس بات پر حقیقی ایمان ہو جائے، آپ سمجھیے وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ کیونکہ مومن کون ہے؟ مومن وہ شخص ہے جو مصیبت میں جزا فضا نہ کرے، اور مومن وہ ہے جو نعمت پر اترائے نہ۔ مصیبت آئے تو وہ صبر کرے، اور نعمت ملے تو وہ اترانے کی بجائے اللہ کا شکر کرے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بلکہ مومن کہتے ہی اس شخص کو ہیں۔ جو بندہ مصیبت میں صبر نہ کرے، نعمت میں وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، یہ بندہ مومن نہیں ہوتا، چاہے جتنا مرضی ایمان کا دعویٰ کرتا رہے۔ جی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ ہی خیر والا ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، فرمایا یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ جو خوبی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر، فرمایا کہ یہ صرف اور صرف مومن کو حاصل ہے، یہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبار شکور کا ذکر کیا ہے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اور مفسرین اس سے مراد مومن لیتے ہیں، کیونکہ صبار شکور کا مطلب ہے مومن، یعنی جو مصیبت میں صبر کرے بہت بہت زیادہ، اور جو نعمت میں بہت شکر کرے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو یہ مصیبت میں انسان صبر کیسے کرے، نعمت میں انسان شکر کیسے کرے، اگر اللہ کی یہ جو آیت نمبر 22 ہے، اگر اس حقیقت پر ایمان لے آئے تو انسان کو یہ چیز خود حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علت بیان کی ہے، اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان لے آئے کہ مصیبت پیدا ہونے سے بھی پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اس بات کو مان لے، اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے، اگر کوئی اللہ کی اس قدرت کو مان لے تو وہ کیا کرے گا؟ جو چیز چھن جائے گی اس پر وہ افسوس نہیں کرے گا، وہ افسوس جو انسان کو جو ہے وہ بویلا کرنے پر، جزا فضا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ ایسا افسوس نہیں کرے گا کبھی بھی۔ اور جو اس کو ملے گی اللہ کی طرف سے کوئی چیز، وہ اس پر اس خوشی کا اظہار نہیں کرے گا جو اسے تکبر میں مبتلا کر دے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر شکر کرے گا۔ اور کب کرے گا؟ جب وہ اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ ہر چیز پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر۔ یہی چیز مومنوں کو سکون دیتی ہے جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں۔
اور صحیح ایمان موجود ہو، انسان بہت زیادہ آزمائشوں کا شکار ہو، انسان کبھی بھی بے سکون نہیں ہوتا، انسان کبھی بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، انسان کبھی بھی خودکشی کرنے کے بارے میں اور کبھی بھی نہیں سوچتا۔ آج بہت خودکشیاں ہوتی ہیں، کافروں میں ہوتی ہیں بہت زیادہ، اب مسلمانوں میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ مسلمانوں میں بہت کم ریشو ہے کافروں کے مقابلے میں۔ مسلمانوں میں خودکشی جو شروع ہوئی ہے اس کی وجہ بے ایمانی ہے، یعنی کم ایمانی، ایمان کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر مصیبتیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، پہلے مصیبتیں نہیں تھیں، نہیں، خودکشی کی ریشو ان ملکوں میں زیادہ ہے جو بہت خوشحال ہیں۔ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشی کی ریشو ہے، وہاں کوئی مصیبتیں نہیں ہیں، نعمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کس لیے نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، صرف اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے سکون نہیں ہے۔ نعمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن سکون نہیں ہے، کوئی مصیبت آئے ان کو صبر ہی نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ ان کو یہ سبق نہیں انہوں نے پڑھا ہوا جو اللہ نے یہاں پڑھایا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مومنوں کو یہ چیز سکھائی ہے، اور جو مومن یہ بات سمجھ لے وہ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے دنیا سے اب چلے جانا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی ہے؟ انبیاء کی۔ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے انبیاء کے بعد؟ جو جتنا نیک ہو، صحابہ کرام کی، جو جتنا نیک ہو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اس دور میں تو کبھی خودکشی نہیں ہوتی تھی، کبھی لوگ مایوس نہیں ہوتے تھے، جتنی زیادہ مصیبت پڑتی اتنے وہ لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، اتنے غم دیے کہ وہ تمہارے لیے آسان ہو گئے۔ اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے چھن گیا تمہیں اس پر غم ہونا ہی ختم ہو جائے۔ ایمان، جب ایمان ہوتا ہے انسان کا تو انسان پر جتنی مصیبت آئے، جتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، وہ انسان کو اس پر وہ غم نہیں ہوتا جو ایک غیر مسلم، اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ رکھنے والا، جو اس کا رویہ ہوتا ہے، مومن کا رویہ کبھی بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ غم در غم میں مبتلا ہو۔ تو فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم افسوس کرو اوپر اس کے جو تم سے چھن گیا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم اتراؤ ساتھ اس کے جو تمہیں اس نے دیا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ کون تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا؟ جو نعمت ملنے پر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اللہ تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ جزا فضا کرنے والے کو، ماتم کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نعمت ملنے پر فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، شیخی مارنے والے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ جی، شاید ایک دو ہفتے پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی، اور شاید آپ ہی نے سوال کیا تھا اور میں نے جواب بھی دیا تھا، کسی اور نے سوال کیا تھا۔ بڑی بات واضح ہے۔ ہاں جی، یہ ہوا تھا نا، یہ آپ کے ذہن میں آیا، یہ سوال ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے بھی ہوا تھا، اور اس کا جواب آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا۔ نہیں، دو تقدیریں ہیں، ایک تقدیر وہ ہے جو طے ہے، اور ایک تقدیر وہ جو معلق ہے۔ تو معلق تقدیر بدل جاتی ہے، اور وہ جو تقدیر بدل جاتی ہے نا، تو وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس پر مصیبت ہوگی، وہ مشکلات کا شکار ہوگا، وہ امتحانات میں ناکام ہو رہا ہوگا، پھر اللہ سے دعا کرے گا، اور پھر دعا کے نتیجے میں وہ جو معلق تقدیر ہے وہ تقدیر بدل جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا، یا وہ مصیبتوں میں ہوگا، وہ اللہ سے دعا کرے گا اور دعا کے نتیجے میں اس کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ چیز ساری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تقدیریں اصل میں تقدیر ایک نہیں ہے، تقدیریں کئی ہیں۔ ایک حتمی تقدیر ہے، وہ نہیں بدلتی۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ تو جو بدل جاتی ہے وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ پہلے ایسے ہوگا، جب یہ دعا نہیں کرتا تھا، جب یہ دعا کرے گا تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ بات بھی جو حتمی تقدیر ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو جو تقدیر بدلتی ہے، حتمی تقدیر نہیں بدلتی، معلق تقدیر بدلتی ہے، وقتی تقدیر بدلتی ہے۔ تو یہاں اس تقدیر کی بات ہو رہی ہے جو حتمی ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، جس میں یہ بھی لکھا ہے دعا سے پہلے یہ ہوگا، دعا کے بعد یہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں،
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اور جو پھر جائے کس سے؟ یعنی صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے میں مال دینے سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ بس بے شک اللہ تعالیٰ وہی بہت بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، والمیزان اور میزان، عدل انصاف کی بات، لیقوم الناس بالقسط تاکہ قائم ہو جائیں لوگ انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو روشن دلائل، معجزات دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے آدم علیہ السلام آپ نیچے اتر جائیں، آپ کی طرف میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو مانے گا وہ دوبارہ جنت میں آ جائے گا، جو اس ہدایت کو نہیں مانے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو انہیں حیران و پریشان چھوڑنے کی بجائے انہیں اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہدایت بھیجی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی اتری، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے پھر ضرورت ہوئی وحی کو تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرما دیے، ان نبیوں پر اللہ نے کتابیں اتار دی۔ تو جب بھی نبی فوت ہو جاتے اور اتنا عرصہ گزر جاتا کہ نبیوں کی تعلیمات لوگ بھلا دیتے اور پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اگلا نبی بھیج دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی بھیجتے رہے ہیں، اللہ نے کبھی بھی لوگوں کو حیران و پریشانی میں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ رسولوں کے ساتھ معجزات بھی ہوتے ہیں تاکہ یہ ان کی نبوت کی، ان کی رسالت کی دلیل ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ رسولوں کے ساتھ اللہ کتابیں بھی اتارتے ہیں۔ یہاں لفظ کتاب ہے، یا کتاب سے مراد کتاب کی جنس ہے۔ سب رسولوں پر ایک کتاب نہیں اتری، مختلف رسولوں پر مختلف کتابیں اتری ہیں، اور سب پر نہیں اتری، بعض پر اتری ہیں، بعض پر نہیں اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھی بھیجا اور ہم نے ان پر کتاب بھی اتاری، وحی بھی اتاری، والمیزان اور میزان بھی اتارا۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ میزان سے مراد جو اللہ نے رسولوں پر کتاب اتاری، وحی اتاری، اس وحی کے احکامات میں سے ایک اہم حکم میزان، انصاف، یعنی تمام نبیوں کی دعوت کا ایک اہم رکن میزان تھا۔ ہر نبی کی دعوت میں یہ حکم تھا کہ انصاف ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ برابری ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، جی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا جو دین ہے، جو نبیوں پر اترا کتاب کی صورت میں، وحی کی صورت میں، اس دین کی بنیادی بات میزان ہے۔ جس طرح سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا، کل بھی اشارہ میں نے کیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان رکھا، میزان اتارا، یعنی اللہ نے جو اپنی وحی بھیجی اس وحی کے اندر انصاف کا حکم ہے، برابری کا حکم ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں کمی بیشی نہ کرو، واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، میزان میں کمی نہ کرو۔ تو انصاف کرنے کی بجائے بے انصافی کرنا، عدالت کا نظام بگڑا ہوا ہو،
ایک ملک کے اندر ایسی حکومت ہو جس حکومت کے اندر انصاف نہ ہو، بے انصافی ہو، تو بے انصافی ہو تو نظام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح کاروبار ہے، کاروبار کے اندر دکاندار ماپ تول پورا نہ دیں تو یہ بہت بڑا فساد ہے۔ قوم لوط کے اندر یہ فساد موجود تھا، اللہ شرک کے علاوہ اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ نے ماپ تول میں کمی کو، صرف ماپ تول میں کمی یہ بے انصافی نہیں ہے، یہ بھی بے انصافی کی ایک صورت ہے۔ اور حکومت کا جو نظام ہے اس نظام کے اندر انصاف نہ ہو، غریب کو سزا دی جائے اور امیر کو سزا نہ دی جائے، جس طرح بنی اسرائیل میں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کر لی، اب لوگ آگے سفارش کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہنے لگے اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا، آپ بڑی محبت کرتے تھے ان سے، وہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے تھے، کہ جی آپ سفارش کریں۔ تو آپ ناراض ہوئے، کہا کہ تم سفارش کرتے ہو اللہ کی حد میں۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ جب معزز لوگ کوئی جرم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، تو معزز لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب ظلم زیادتی کرتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ یہ امت پچھلی امتوں کے طور طریقے پر عمل کرے گی۔ اگر پچھلی امتیں کسی جانور کے بل میں گھسیں گی تو یہ بھی گھسیں گے۔ آپ دیکھیے آج ہم لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی غریب پر تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اور امیر کو چھڑانے کے لیے ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ مزید اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حالات کا، اور ہم اسی لیے دنیا کے اندر آج ذلیل ہیں۔ انصاف نہیں ہے، انصاف کے بغیر نظام نہیں چل سکتا دنیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو بھیجا تو نبیوں کے ساتھ معجزات بھیجے، ان کے ساتھ کتاب اتاری، تو اس کتاب کے اندر جو سب سے بڑا حکم تھا، جو اہم ترین حکم تھا، وہ میزان کا تھا، وہ انصاف کا تھا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں شدید قسم کی قوت ہے۔ لوہا بھی ہم نے اتارا۔ ہم نے لوہا اتارا، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں لوہا اتارنے سے مراد ہے کہ ہم نے آسمانوں سے لوہا اتارا۔ بعض کہتے ہیں لوہا اتارنے سے مراد، لوہا تو زمین میں ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، زمین کی معدنیات ہیں، لیکن اس لوہے سے انسان نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس لوہے سے کام کیسے لینا ہے، یہ صلاحیت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی، لوگوں کو اللہ نے سکھائی۔ اس سکھانے کو اللہ نے وَأَنزَلْنَا سے تعبیر کیا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے لباس اتارا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہ چھپاتا ہے اور تمہیں زیب و زینت عطا کرتا ہے۔ اب کیا لباس آسمان سے اترا ہے؟ حضرت آدم کے ساتھ ہی لباس بھی آئے تھے لوگوں کے، یا پھر وہ لباس زمین سے ہی بنتا ہے، زمین کی چیزوں سے بنتا ہے؟ اللہ نے وہ لباس کیسے بنانا ہے اور اس لباس کو کیسے پہننا ہے، یہ چیزیں اللہ نے ہمارے دلوں میں الہام کی اور اللہ نے سکھائیں۔ انزلنا سے یہ مراد ہے کہ باقاعدہ لباس اتارنا مراد ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت کریمہ بھی ہے کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ نے تمہارے لیے 8 جوڑے اتارے۔ 8 جوڑے کون سے مراد ہیں؟ یہ جو اونٹ کے اندر نر مادہ، گائے کے اندر نر مادہ، بکروں کے اندر نر مادہ اور بھیڑوں کے اندر نر مادہ، یہ جو 8 جوڑے ہیں جن سے زیادہ کام لیے جاتے ہیں، جن کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ نے تمہارے لیے 8 بہیمۃ الانعام اتارے۔ اب کیا اللہ نے ان کو آسمان سے اتارا آدم علیہ السلام کے ساتھ، آدم علیہ السلام کی طرح، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی کہ انسان ان کو اپنے قابو میں کرے اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے؟ تو انزلنا سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے انزلنا سے یہ بھی ہم ظاہری معنی مراد لے لیں، اللہ نے آسمان سے، زمین کے علاوہ کہیں اور سے لوہا اتارا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور جو دوسرا معنی ہے وہ زیادہ واضح ہے کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے، انسان اس لوہے سے کیسے فائدہ اٹھائے، یہ چیزیں اللہ نے انسان کے دلوں میں الہام کی ہیں، اس کو انزلنا سے تعبیر کیا۔ اور ہم نے نازل کیا لوہا جس میں بڑی سخت قسم کی قوت ہے، یعنی لوہے سے قوت والے کام ہوتے ہیں۔ قوت والے کام یعنی جنگ کے کام، لڑنے کے کام،
دین اسلام کے غلبے کے کام. ہتھیار سارے کے سارے لوہے سے بنتے ہیں. پرانے زمانے میں تیر، تلوار، نیزے، یہ چیزیں، اور آج کل بندوقیں اور میزائل اور توپ اور ایٹم اور جتنی چیزیں ہیں تقریباً یہ سب کی سب چیزیں وہ لوہے سے بنتی ہیں، میزائل وغیرہ، ہتھیار وغیرہ. ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت قسم کی قوت ہے لڑنے کے لیے. ومنافع للناس، اور بھی لوگوں کے فائدے ہیں، یعنی لڑنے بڑھنے کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں اس میں. لوہے کے بہت سے گھریلو استعمال کی چیزیں لوہے سے بنتی ہیں، چھری، کانٹا، نیل کٹر اور اس قسم کی چیزیں، کینچی وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ. آج کل تقریباً ہر چیز جو ہے وہ آپ دیکھیے لوہے کا کتنا زیادہ استعمال ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے بھی تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے رسولوں کی بالغیب، بن دیکھے. اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، کیا مطلب تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ ایک تو اللہ نے رسولوں کے ساتھ معجزے اتارے، ایک اللہ نے رسولوں کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کا حکم اتارا، میزان اتارا تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہو جائیں. اور اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے اس لیے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ جان لیں کہ رسولوں کی مدد کون کرتا ہے. اللہ کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی. رسولوں کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ نے اس لیے بھی رسولوں کو بھیجا. یعنی گویا کہ مقصد یہ ہوا کہ اللہ نے رسولوں کو آزمائش کے لیے بھی بھیجا. رسولوں کو بھیجا روشن دلائل کے ساتھ، رسولوں کو بھیجا کتابوں کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہو جائیں. اور رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر اللہ کے دین کی مدد کرے. رسولوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، تو پھر اللہ کے دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کی مدد کریں. اللہ یہ آزمائش کرنا چاہتے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت رکھنے والے، بہت غالب ہے. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ کی طرف سے روشن دلائل اتریں، اللہ کی طرف سے کتاب وحی اترے، انصاف اترے اور دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا ہو. توحید بھی سب سے بڑا انصاف ہے اور شرک سب سے بڑی بے انصافی ہے، تاکہ دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا ہو. اور اللہ نے اس لیے بھی یہ دنیا قائم کی، رسول بھیجے، وحی بھیجی، تاکہ آزمائش ہو کہ کون اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، کون رسولوں کی، جو رسول دین لائے اس دین کی مدد کرتا ہے بن دیکھے. اور آخر میں بتا دیا ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لوگوں سے جو مدد مانگی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں مدد کرو، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں، تمہارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی طاقتور ہیں، غالب ہیں. اللہ چاہیں تو اکیلے ہی شکست دے دیں. یہ تو صرف تمہارے فائدے کے لیے ہے کہ تمہارے درجات بلند ہو جائیں، تم جنت میں چلے جاؤ. تو اللہ نے تمہاری آزمائش رکھی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا